السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد دوستی اور دشمنی کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں ان سے متعلق ایک بات ذکر ہو رہی ہے، اور پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحین اور نیک لوگوں اور باشعور لوگوں کی تعلق داری کی برکت سے کتنے مفاد اللہ رب العزت نے میسر فرمائے، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو کل کلا امت مسلمہ کے ازلی دشمن تھے، سلطنت اسلامیہ جن کے ہاتھ پر گر گئی، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا جن لوگوں نے خون کیا، اللہ نے انہیں مسلمان کر دیا چند احباب اور دوستوں کی مصاحبت کی وجہ سے۔ پھر وہی لوگ اسلام کے خادم بنے، داعی بنے، مبلغ بنے۔ کتنی مبارک ہوگی وہ دوستی جس دوستی کی برکت کو اللہ رب العزت نے فتوحات اسلامیہ کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ سچی بات یہ ہے پیارے بھائیوں، ہماری دنیاوی زندگی میں چاشنی، مٹھاس اور لذت نہیں رہتی اگر ہمارا دینی بنیاد پر تعلق کا دائرہ محدود ہو یا نہ ہو۔ زندگی کی جو روح ہے وہ ہم سے مفقود ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جس کا زندگی میں کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مفادات سے باہر ہو، جس سے رابطہ ہے مفاد کی وجہ سے ہے، لینے کی وجہ سے ہے، دینے کی وجہ سے ہے، کاروبار کی وجہ سے ہے، خریداری کی وجہ سے ہے، اور جس کے ساتھ اس بنیاد پر کوئی اور تعلق نہیں ہے، یہ اسے اپنے رابطے کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اسے رابطے کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ بے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
یہ اب ہمارے پاس نہیں آیا کرتا، نہیں اب اس نے یہ بزنس چھوڑ دیا ہے، اب تو یہ یہاں سے چلا گیا ہے، اب اس کے نمبر کا بوجھ کیا اٹھانا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس کا فون اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، اس سے پہلے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے فون کے اٹھانے میں کیا فائدہ ہے اور کیا گھاٹا ہے۔ تو انسان تو مفادات کی بنیاد پر ہی تعلقات کو جوڑ رہا ہے کہ مشینی زندگی میں آ جاتا ہے جس میں اس کی نگاہ محدود ہو جاتی ہے۔ تو روح حیات، زندگی کی مٹھاس، ایمان کی لذت، اقدار کا احترام، محبتوں کے تبادلے، تعلقات میں شریعت اسلامیہ نے جو مفادات رکھے ہیں وہ تو حاصل ہی نہیں ہوتے، جس کے نتیجے میں مفاد پرستیاں اور حق تلفیاں، قطع تعلقیاں، پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے اثرات پیارے بھائیوں، جب ہم محدود ہو جاتے ہیں نا اپنے مفادات کے تعلق میں، ایمان کی نوعیت کا جو تعلق ہے اسے اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں، یہ پھر اثرات ہماری اولادوں میں جاتے ہیں۔ ہم غریبوں کی اولاد ہیں، اب ہم سیٹھ ہو گئے ہیں، تو اولادیں ہماری طرح نہیں سوچتی ہیں، وہ اب سیٹھوں کی اولاد ہیں۔ جو کچھ وہ ہم سے دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق رکھنا ہے، کس کا کتنا احترام کرنا ہے، کس کی خوشیوں میں غموں میں آنا جانا ہے، کس کو مبارکباد دینی ہے، تحفے تحائف دینے لینے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، کس کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا، وہ جو کچھ ہم سے سیکھتے ہیں آگے وہی کچھ وہ اپناتے ہیں، تو نسل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، نسل میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم ہر حوالے سے شرمندہ کن حالات میں ہیں، ہر حوالے سے، یعنی جس مضمون کو ہم کھولیں ہم اس میں آنکھیں اٹھانے جوگے۔ ہمارے یہاں کچھ ریل پیل آ جاتی ہے تو یہاں یا دلوں میں گھٹن شروع ہو جاتی ہے، یا حسد شروع ہو جاتا ہے، یا جادو منتر شروع ہو جاتے ہیں، یا گلے کمپٹیشن مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کچھ ہے۔ ہم مالی وسعت حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری قرابتوں کی پہچان ہی بھول جاتے ہیں، ہماری اولادیں حسب نسب کو ہی بھول جاتی ہیں۔ ایک طرف تعلقات کا معیار اور اسٹیٹس کے مطابق پھیلاؤ ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ قرابتوں کی جو بنیاد پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جوڑا تھا، ایمان کی بنیاد پر جو جوڑا تھا، وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نرے مفاد پرست ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور اس طرح کی ملتی جلتی صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں کچھ ملاقاتیں ہماری زبان میں بلا وجہ ہونی چاہیے۔ ہماری زبان میں وجہ پوچھتے ہیں نا ہم، کہ دنیاوی وجہ بتاؤ، کچھ ملاقاتیں بلا وجہ ہونی چاہیے، اور وجہ دنیاوی یعنی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیاد ہو۔ قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نسبت ہے، گھر کی ایک خاتمہ ہے اور اجداد سے چلی آ رہی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات ہوئی تھی نا سفر میں، تو یہ ساتھ تھی، اس وقت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑی، ماں کی طرح تھی، حبشہ کی تھی، برکت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے، جمعہ پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ملنے جاتے، آپ ام ایمن سے ملنے جاتے، ام ایمن سے ملاقات ہوتی، وہاں کچھ دیر بیٹھتے، حال احوال پوچھتے، بتاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے کتاب الادب میں، باب ہے حسن العہد من الایمان، حسن
عہدی من الایمان، بہت ساری تعریفات محدثین نے اس کی ہیں۔ یہ حسن العہد کیا ہے؟ رشتوں کا پاس کرنا، اقدار کا پاس کرنا، پہچان رکھنا، ربط کو برقرار اور باقی رکھنا، تعلق کو ٹوٹنے نہ دینا، رابطوں کو زندہ رکھنا، یہ حسن العہد ہے، یہ حسن العہد ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اب ان سارے جو جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، ان میں ہمیں دنیاوی طور پر تو کوئی پیسہ نفع ملتا جلتا گنتا نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہماری روح کی تازگی ہے، یہ ہماری متاع دنیا ہے، یہ ہماری متاع دنیا ہے۔ اور اس میں جو حدیث لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے یقیناً ذکر کی ہوگی، فرماتی ہیں ایک بوڑھی اماں آئی، ایک بوڑھی اماں آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، 4 قدم آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، آگے لے آئے، چادر بچھائی، بٹھائے، ایک ہی تسلسل میں آپ نے 3-4 جملوں میں ان سے مختلف سوال کیے۔ کیف حالکم، کیف کنتم بعدنا، کیا حال ہے آپ، ہمارے بعد کیسے رہے، اولادیں کیسی ہیں، وہ بہت ساری باتیں۔ یعنی اس طرح کا اہتمام میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر وہ چلی گئی عورت، میں نے کہا میں نے تو ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ کانت تاتینا ایام خدیجہ تھا، خدیجہ کے زمانے میں یہ ہمارے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت آیا کرتی تھی، آج آئی ہے تو آج محترم ہے۔ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منصب اور مقام ہے، کتنے حالات بدل چکے ہیں۔ خدیجہ کی وفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1090 میں مدینے میں ہوئی، اور یہ اب مکے میں ہوئی، اب یہ مدینے میں آئی ہیں، تو 10 سال کا فاصلہ ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، روم تک سلطنت اسلامیہ کی وسعت ہو گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر لاکھوں لوگ جان دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے، تیار ہے۔ حالات بڑے بدل گئے ہیں، آپ نہیں بدلے، حالات بدل گئے ہیں، آپ نہیں بدلے، مبارک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے نے ارادہ کیا میں جاؤں اس سے ملنا، میں جاؤں اس سے ملنا، کس سے؟ کوئی نمازی، کوئی پرہیزگار، کوئی اللہ والا، کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی قاری، کوئی کچھ، بنیاد ایمان ہے، بنیاد اسلام ہے۔ بندے نے ارادہ کیا میں ملا ہوں، اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، لیکن اللہ تو جانتا تھا، وہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو اچھا لگا، نہ اس میں قرضہ مانگنا ہے، نہ واپس کرنا ہے، نہ اس کو کبھی کوئی مفادات پڑھنا ہے۔ مفادات کے لیے تو لوگ پتہ نہیں کتنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آج اپنی دکان سے چھٹی کر رہا ہے، کسی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگا۔ جو چال اللہ کو اچھی لگے وہ بندہ اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اچھے لگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اچھے لگیں۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب آپ مسکراتے چہروں کے ساتھ اہل ایمان سے ملتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر، نمازوں کی بنیاد پر، درس دروس کی بنیاد پر، پڑھنے لکھنے کی بنیاد پر، سیکھنے سکھانے کی بنیاد پر آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ نے ایک دفعہ فرشتے کو بھیجا، جبریل کو یا کسی کو، جائیں اس سے جا کے پوچھیں کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ اب اللہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ جسے عزت دینی ہو اس کا تذکرہ دوسروں کی زبان سے کرایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جائیں پوچھیں اس سے، اور اگر یہ جواب دے کہ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں، اس وجہ سے جا رہا ہوں، تو اسے بتانا کہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو اللہ کی وجہ سے رابطے رکھتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، یہ صدیہ، یہ پیغام، یہ میسج تو پہنچا ہو۔ فرشتہ آیا، راستے میں کھڑا ہو گیا، اس کے تانگے کو، ریڑھی کو، جو بھی چیز تھی، ہاتھ سے روکا، ہاں کہاں، فلاں جگہ، کیوں؟
مسلمان ہے، ملنے جا رہا ہوں، کوئی کام، کوئی قرضہ، کوئی لینا دینا، کچھ بھی نہیں، بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو تو اچھا لگتا ہے۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، کیونکہ پیارے نبی یہ چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے کردار میں ایسا دیکھیں۔ اس کے لیے خاص ہوتی تو ہمیں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، اور بے فائدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہمیں راستہ دینے کے لیے یہ فرما رہے تھے نا کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ یہی کچھ سیکھا اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سیکھا انہوں نے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی جن کی مدینے میں وفات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 15 سال کے تھے، فرماتے ہیں ہم دور سے آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ ہم پڑھتے تو مدینے میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، اس اماں سے ہم ملنے جاتے تھے، اس اماں سے ہم ملنے کے لیے جاتے تھے۔ ہماری کوئی قرابت داری نہیں ہے، بس آئے ہیں تو چلو اماں جی کو سلام کر دیں، آئے ہیں تو اماں جی کو سلام کر دیں۔ ہم اماں سے ملنے جاتے تھے، اماں کو انتظار ہوتی تھی کہ بچے آئیں گے۔ اماں نے گھر میں ایک کیاری میں چقندر کی جڑیں لگائی ہوئی تھی، تو وہ ہم آتے تھے تو وہ ہماری ضیافت کرتی تھی۔ فقیری مسکینی غربت کا معاملہ تھا، پیسے شیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ذرائع نہیں تھے، لیکن بہرحال ہم ملنے آتے تھے تو اماں صبح سویرے اٹھتی، کیاری سے وہ چقندر کی جڑیں توڑتی، ان کو چھیلتی، ان کے ٹکڑے کرتی، پانی میں ڈال دیتی، کچھ آٹا وغیرہ ڈال کے ایک لیٹی سی بنا دیتی۔ جب ہم ملنے جاتے تو اماں ہمارے سامنے وہ کھانا رکھ دیتی، ہم کھانا بھی کھاتے، اماں سے باتیں بھی کرتے، پھر ہم چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ ہمیں جمعے والے دن کی انتظار ہونے لگی کہ چلو جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھیں گے اور دعوت بھی اڑائیں گے۔ عجیب بات تھی کہ ما انہ طعام لا شحم فیہ ولا بدن، کوئی چربی نہیں، کوئی اس میں گوشت نہیں، کوئی زیتون نہیں، کوئی مثالے شسالے نہیں ہیں، یہ کچھ تھا، اور ہمیں اتنا اچھا لگتا تھا یہ کھانا، کیونکہ حالات کی تنگی تھی۔ مسلمان کی پہنچ میں تھا، مسلمان کے رابطے میں تھا، مسلمان کے احساسات مسلمان کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے تھے۔ غم ہوتا تھا سارے طرف جاتے تھے، خوشی ہوتی تھی سب خوش ہوتے تھے۔ جیلسی، کمپٹیشن، مقابلہ، اسے ہرانے کا چکر، خود جیتنے کا چکر، اس کا حق مار لے، اس کا حق مار لے، اپنی تجوری پا لے، یہ تو ساری ہلاکتیں ہیں۔ ان کے ذریعے تجوری بھر جاتی ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، مزہ لذت ختم ہو جاتی ہے، بندے کی پہچانیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو پیغام یہی ہے۔ یہ اتنا سارا زور کیوں اس بات پر دیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ہمارے دنیا کے، ایمان کے، آخرت کے مفادات کو اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہماری اس تعلق داری کی برکت سے، اس کی برکت سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جتنی سانسیں جیتے ہیں، غموں میں ہوں خوشیوں میں ہوں، وہ پرسکون جیتے ہیں، معزز جیتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور وہ ہمارے لیے اللہ سے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کما گئے دنیا سے۔ اگر اس حالت میں ہم جائیں تو ہم دنیا سے کما گئے، دنیا کا مفاد ہم نے حاصل۔ اور جو موتی یہاں ملتے ہیں، جو جواہرات یہاں ملتے ہیں، وہ مارکیٹوں میں نہیں ملتے، وہ مارکیٹوں میں نہیں ملتے۔ جو کچھ یہاں ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا، وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ قرآن پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جیسے نازل ہوتا ویسے لکھ لیا جاتا ہے۔
جو کاتبین 40 کے قریب افراد کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں موجود ہوتے، انہیں آپ بلواتے، وہ اپنے پاس جو اسباب ہوتے وہ لے آتے اور آپ لکھوا دیتے، لکھ لیا جاتا۔ کسی کے پاس 4 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 10 صورتیں ہیں، کسی کے پاس 20 ہیں، سب کے پاس یکجا کتاب کی شکل میں نہیں تھا، کیونکہ ابھی اس کا نزول جاری تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ساتھ ہی ارتداد یعنی لوگوں کا مرتد ہونا، اس کی ہوا چل پڑی۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، باغی ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اواخر میں اس طرح کے حالات شروع ہو گئے تھے۔ مسیلمہ نے اور اسود عنسی نے رسول اللہ کی زندگی میں ہی دعویٰ کر لیا تھا نبوت کا۔ اسود کا جو قتل ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فیروز دیر میں کیا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس نے یہ فساد مچایا ہوا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دیلمی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ اور اسود کا قلع کما کرو۔ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اسود عنسی کو قتل کیا۔ جبریل آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ باضابطہ اطلاع آنے سے پہلے اللہ نے اطلاع کرا دی۔ مسیلمہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اعصاب مضبوط کیے تھے۔ قحطانی کہتے ہیں کہ رجلان خلقا لنصر محمد، صدیق ہوں یا فاروق ہوں، لگتا یہ ہے کہ اللہ نے چنا ہی انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے تھا، آپ کے وعدوں کی تکمیل کے لیے تھا، آپ کی پیشین گوئیوں کی تکمیل کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے تھے، جو پیشین گوئیاں تھیں، وہ پورے ہوئے صدیق و فاروق کے ہاتھ پر۔ مجھے تو یہ لگتا ہے ان کا استعمال ہی یہی کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق نے باغیوں کے خلاف بھی تلوار اٹھائی، مرتدین کے خلاف بھی، مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی، اور مدعیان نبوت کے خلاف بھی۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، یمامہ کی جنگ میں 600 کی شہادت ہوئی، 70 علماء شہید ہو گئے، 70 علماء شہید ہو گئے۔ قاری ہیں، عالم ہیں، مفسر ہیں، خطیب ہیں، ان کی شہادت ہو گئی۔ مفکر امت، مدبر اور عبقری سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے پاس آئے۔ آپ کا حلقہ احباب آپ کو بچاتا ہے، امت کو بچاتا ہے، آپ کا حلقہ احباب مبارک ہوتا ہے، وہ کام آپ سے کرا لیتا ہے کہ صدیاں انسانیت آپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ آ کے کہا کہ ان قد استحر القتل بیمامہ، یمامہ میں قراء کی شہادتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اس تسلسل سے علماء کی شہادت ہو گئی تو علماء باقی نہیں رہے۔ امت کو قرآن کہاں سے ملے گا؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ٹیم تیار کریں اور قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرا دیں، ایک کتاب کی شکل میں جمع کرا دیں۔ قاری نہ رہیں، قرآن تو رہے۔ یہ مشورہ ہے میرا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیسے کروں جو نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اکٹھا تو نہیں کیا، کہا اکٹھا نازل جو نہیں ہوا تھا، لکھنا منع ہوتا تو آپ لکھواتے ہی نا۔ نسخ و منسوخ ہو رہا ہے، احکام بدل رہے ہیں، آ رہے ہیں، فائنل شکل بنے گی تو جمع ہوگا۔ فائنل شکل بنی تو 10ویں دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ فائنل شکل بنی جب آخری آیت نازل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو بعد میں جمع ہوگا، پہلے تو نہیں ہوگا۔ مناتے رہے، وہ نہ مانے، آخر کہتے ہیں شرع اللہ صدر ابی بکر، اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھا دی کہ ہاں واقعی یہ ضرورت ہے، قاریوں کی شہادت سے پہلے قرآن جمع ہو جانا چاہیے۔
قربان جائیں ان دو شخصیتوں پر، تم نے کتنا احسان ہم پر کر دیا۔ الماری سے قرآن اٹھاتے ہیں بیٹھ کے، ہم مزے سے پڑھتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ فکر نہ کی ہوتی اسلام کے دو دوستوں نے، ایمان کی بنیاد پر، یہ ان کی ڈیوٹیوں میں تھا۔ یہ تقوی کی تعلق داری ہے جس کی برکات ہے۔ زید کو بلاؤ، وہی ہر سال رسول اللہ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، آخری سال 2 دفعہ دور کیا، پورا قرآن سنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اتر چکا تھا، لکھتے بھی تھے۔ آؤ زید، انک رجل شاب لا نتہمک، آپ جوان آدمی ہیں، ہمارے قابل اعتبار ہیں۔ قد کنت تکتب القرآن، تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن لکھا کرتا تھا۔ یہ صورتحال ہے، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے، میرا بھی یہی مشورہ ہے، ہمارا خیال ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ زید نے بھی وہی تردد دکھایا، آخر مان گئے، بندے ساتھ دیے، وسائل دیے۔ زید نے قاریوں کے پاس جا جا کے ان کے جو نسخے تھے لیے، سامنے رکھے، گواہیاں لی، تحریری گواہیاں، زبانی گواہیاں، تحریری گواہیاں، زبانی گواہیاں، پورا ضابطہ، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کیا ترتیب دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ۔ علماء کے دروازے کھٹکھٹائے، کام شروع ہو گیا۔ پیچھے ایک مشورہ ہے، پیچھے ایک مشورہ ہے۔ آج آپ سر اٹھا کر کھلے دل کے ساتھ آپ عیسائی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا نسخہ جہاں سے مرضی بھی لے آؤ ایک جیسا ہوگا، تم 5 سال بعد کا نسخہ لے کے آؤ تو وہ الگ ہوتا ہے۔ 2010 کا بائبل کا نسخہ اور ہے، اور آج 2023 کا نسخہ اور ہے۔ تمہارے یہاں عبادتیں اس طرح بدلتی ہیں، ہمارے یہاں دیکھو ایک ہی ہے، ہم نے کیا یہ محسن انسانیت اور امت مسلمہ کے محسن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور انتظامی نقطہ نظر سے ان کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی، یعنی ان کی جو تنخواہ تھی وہ پکی تھی، یہ کام نہ بھی کرتے تو وہ کوئی گناہ گار نہیں تھے۔ ذمہ دار لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو سیدھا قدم اٹھانے میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، الٹے قدم سے آپ کو بچاتے ہیں، آپ کے محافظ اور ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کی نسلوں کا سوچتے ہیں، پوری امت کا سوچتے ہیں۔ ایسے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، آپ بھی اتنے ہی محترم ہو جائیں گے، آپ بھی اتنے ہی پائیدار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے احباب میسر فرمائے۔ کام ہوا، ہو گیا۔ 7 قراتوں پر 7 لہجوں پر قرآن اترا تھا۔ رحمت للعالمین فرماتے ہیں جبریل آئے، قریش کے لہجے پر سنایا، میں نے کہا عربوں کے لہجے مختلف ہیں، وہ ایک لہجے پر پڑھنے میں انہیں دقت ہوگی، جبریل مجھے اور لہجے پر سناؤ، اور لہجے پر سنایا، اور پر سنایا، اور پر سنایا، 7 قراتیں سنائی، 7 ہی آپ نے لکھوا دی۔ ہر قبیلہ اپنے لہجے پر پڑھے، لفظوں میں کوئی 19-20 کا فرق بھی نہیں ہوتا ہے، حرفوں زبروں زیروں نقطوں میں فرق ہوتا ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، معنی اور تشریحات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لکھا گیا، لکھا گیا، صدیق کی آنکھیں بند ہو گئی، فاروق اس دنیا سے چلے گئے۔ ذوالنورین آج اس سلطنت کی باغ دوڑ کو سنبھال رہے ہیں۔ آذربائیجان میں اصحاب محمد الرسول اللہ اور امت مسلمہ کے مجاہدین جہاد فی سبیل اللہ میں گئے ہوئے ہیں، قاری شام کے ہیں، قاری عراق کے ہیں، قاری کوفہ کے ہیں، قاری مدینہ کے ہیں۔ یہ اور طرح پڑھتا ہے، اور طرح پڑھتا ہے، اور طرح پڑھتا ہے۔ سب عرب نہیں ہیں، کوئی عجم ہے، کوئی عرب ہے۔ عرب تو سمجھتے تھے کہ لہجوں کا فرق ہے، عرب تو سمجھتے تھے کہ معنوں کا فرق نہیں، انداز کا فرق ہے، لب و لہجے کا فرق ہے۔ مظفر گڑھ کا انسان سریکی بولے گا اور انداز، ملتان والا بولے گا اور انداز سے، خانے وال چلے جائیں گے تو بات ذرا اور بدل جائے گی۔ تو کوئی اس میں ٹکراؤ والی بات نہیں ہے، لیکن جو جانتا ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کہے گا یہ الگ الگ ہے، اب یہ سیکھوں یا وہ سیکھوں، وہ تو پریشان ہو جائے گا۔
یہی کچھ ہوا. قاریوں کا جھگڑا ہے. میری قرات بہتر، تیری قرات بہتر نہیں ہے. میں بہتر پڑھتا ہوں، تو نہیں بہتر پڑھتا. پیار پریشانی کی صورتحال بنی. وہاں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، بیک وقت مہاجر بھی تھے، انصاری بھی تھے. خاص مہموں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر بھی ہیں. بدری بن نہ سکے لیکن نیت پر بدریوں کا ثواب بھی لے لیا. باپ بیٹا آ رہے ہیں مکہ سے، راستے میں مکی لشکر نے پکڑ لیا. جانتے تھے کہ یہ اصحاب محمد الرسول اللہ، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوتے، تم ہمیں چھوڑ دو. انہوں نے زبان لی اور چھوڑ دیا. یہ سیدھے محمد الرسول اللہ کے پاس آ گئے کہ کسی زبان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہتی جب اس پر آخری فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اللہ کے نبی، ہم زبان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑیں گے ان کے خلاف، لیکن آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کے خلاف لڑیں. آپ کا حکم ان کی زبان سے زیادہ اہم ہے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تم زبان کر رہے ہو، تم اپنی زبان پوری کرو، جاؤ، اللہ ہماری مدد کرے گا. دو مضبوط کمانڈروں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان سے زبان پوری کرنے کے لیے واپس بھیج دیا. بدر میں شریک نہیں ہو سکے، بدر کے میدان سے واپس بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. احد کی جنگ ہو رہی ہے، پانسا پلٹ گیا. یا مال غنیمت ہاتھ میں تھے، یا پیچھے کمر پر، گردنوں پر تلواریں لگنے لگیں. بڑی پریشانی کی صورتحال بن گئی. سامنے کا دوڑتا ہوا دشمن بھی واپس پلٹ آیا، پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا. اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی. بھگدڑ میں، گرد و غبار میں پہچان نہیں رہتی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. اس دوران اچانک میری نظر پڑی کہ میرے ابا جی میدان میں ہیں اور اپنے ہی ساتھی ان پر حملہ آور ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ پہچان نہیں رہے. میں نے وہیں سے آواز دی کہ ابھی یہ یمان ہے، میرے ابا جی ہیں، انہیں کیوں مار رہے ہو؟ جنگ کے شور کی وجہ سے میری آواز نہ پہنچی. میں دوڑا، میرے پہنچتے پہنچتے میرے ابا کا سر وہ پڑا تھا، دھڑ یہاں پڑا تھا. جس نے مارا اسے بھی دیکھ لیا، جو شہید ہوا اسے بھی دیکھ لیا. میرے والد گرامی تھے. بے چین ہوں، پریشان ہوں، لیکن اب کیا کر سکتا ہوں؟ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ گئی ہوئی جان تو واپس نہیں آتی نا. شعور بندی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا تقدیراً نقصان ہوا ہے اس نقصان کو وہیں روکو، آگے کا راستہ تو صحیح کرو. یہ تربیت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. میں آواز دے کر بتاتا رہا کہ میرے ابا جی ہیں، تم نے مار دیا. اللہ تمہیں معاف کرے. اللہ میں منت کرتا ہوں، انہوں نے بھول سے میرے ابا کو مارا ہے، میں دنیا میں ان سے بدلہ نہیں لیتا، تو آخرت میں ان سے بدلہ نہ لے. اتنا بھی ظرف ہوتا ہے. ہاں، جنہیں ہاتھ محمد رسول اللہ کے لگے ہوں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جنہیں ہاتھ محمد رسول اللہ کے لگے ہوں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں، شاگرد کی کم ظرفی ہو، مفاد پرستی ہو، یہ استادوں کے نام جاتی ہے. اولادوں کی بدتمیزی ہو، وہ والدین کے نام جایا کرتی ہے، وہ والدین کے نام پڑا کرتی ہے. ہم جب اصحاب محمد رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے لیے اظہار عقیدت پیش کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرح ہو گیا ہے.
فلاں فلاں نے شہید کر دیا میرے ابا جی کو۔ آپ نے فرمایا حذیفہ وہ غلطی ہو گئی، اللہ انہیں معاف فرمائے، بہرحال نقصان تو ہوا ہے، اس طرح کرو میں تمہیں 100 اونٹ دیت کے اپنی طرف سے دیتا ہوں، میں 100 اونٹ دیت کے اپنی طرف سے دیتا ہوں، یہ لے لو، تم حقدار ہو، تم وارث ہو، مقتول کے وارث ہو، بدلہ تم نہیں لے رہے، اللہ تمہیں آخرت میں جزا دے گا، یہ قیمت اللہ نے مقرر کی ہے خون کی، یہ لے لو دیت۔ کہا اللہ کے نبی ان سے جن سے بھول سے ہوئی ان سے کیسا جرمانہ؟ کہا میں دے رہا ہوں، وہ تو نہیں دے رہے۔ کہا بیت المال سے لوں گا، تو بیت المال پر یہ بوجھ کیوں پڑے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں۔ ماں جی بیان کرتی نا تو آنسو گر پڑتے تھے، وہ کہتی تھی لا زالت فیہ بقیۃ خیر، حذیفہ بن یمان کی آخری رمق تک اللہ نے خیر اس میں بھری رہی تھی۔ قاری جھگڑ رہے ہیں، پہنچے، بتایا اس کی بھی ٹھیک ہے قرات، اس کی بھی ٹھیک ہے قرات، یہ کوئی جھگڑے اور مناظرے کی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی پر انزل القرآن والا 7 احرف، 7 لہجوں پر قرآن اترا ہے، یہ کون سی پریشانی والی بات ہے؟ معاملہ اس وقت تو رفع دفع ہو گیا، لیکن کل جب جھگڑا ہوگا تو یہاں حذیفہ بیٹھے ہوں گے کیا؟ پھر کون تشبیہ کرائے گا؟ ہر وقت عالم میسر ہوگا، حل چاہیے نا۔ حل کیا ہے؟ امیر المجاہدین کے پاس درخواست دی، چھٹی چاہیے، کیوں؟ مدینے جانا ہے، اداس ہو گئے ہو، جہاز سے ڈر لگتا ہے، تھک گئے ہو، زخم ہے، کیا ہے مسئلہ؟ کہا یہ مشورہ دینے جانا ہے کہ اس امت کو ایک لہجے پر جمع کر دیں، صاحب اختیار سے بات کروں گا نا، جو بات کو سنے گا اقدام کرے گا امت مسلمہ کو فائدہ ہو جائے گا۔ چھٹی لی آذربائیجان سے، رشیا سے، مدینے پہنچے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے، ان کا کوئی یہ منصب نہیں ہے، ان کی کوئی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، ذمہ دار مسلمان ہے، ہمدرد مسلمان ہے، دور اندیش مسلمان ہے، خیر خواہ مسلمان ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کر رہا ہے، ظاہر مارگوں میں شریک نہیں ہوگا، مال غنیمت بھی رہ جائے گا، اپنے کام چھوڑ کر مسلمانوں کے لیے وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سیدھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، ملاقات کی، ادرک هذه الامت قبل ان یفتتنوا، امت کے درمیان جنگیں چھڑ جائیں اس سے پہلے امت کو بچا لو، اس کے لیے آیا ہوں۔ کہا ہوا کیا ہے؟ قصہ سنایا۔ کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہا 7 حرفوں پر ہر بندہ 7 تلاوت یاد نہیں کر سکتا۔ وہ عرب تھے، انہیں پریشانی نہیں ہوتی تھی، اب عجم ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ کیا کروں؟ ایک قرات پر، پیارے نبی کے لہجے پر، لغت قریش پر قرآن کو جمع کرتے، اس کے نسخے ساری انسانیت میں پھیلاتے، سارے مسلمانوں میں پھیلاتے، عرب کا، عجم کا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا مسلمان جہاں بھی بیٹھا ہو ایک طرح قرآن پڑھے۔ کہا بہت پائیدار مشورہ ہے۔ پھر زید کو بلایا، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پرانا نسخہ لیا، لغت قریش پر قرآن جمع کیا، 12-13 ضابطے اور قانون مقرر کیے، ٹیم افراد ان کے ساتھ دیے، وسائل دیے، کام شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ نے برکت ڈالی، انہی کی زندگی میں کام پورا ہو گیا، انہی کی زندگی میں کام پورا ہو گیا۔ مسلمانوں کو قرآن جمع ملا ایک شخص کے مشورے کی برکت سے، جس نے اپنی ڈیوٹی سے چھٹی لی، سفر کا بوجھ اٹھایا اور اس نے جا کر یہ مشورہ دیا۔ اور میں نے جامعہ رحمانیہ کی تاریخ پڑھی ہے، دہلی کا جامعہ رحمانیہ، اہل الحدیث آج ہزاروں مدارس ہیں پاک و ہند کے اندر، صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشورہ ہے، مصنف لکھتا ہے جامعہ دار الحدیث رحمانیہ کا، صوفی صاحب کو ان کے امیر نے بھیجا تھا دارالعلوم دیوبند میں،
کسی پیغام کے لیے، وہاں جا کر کچھ ماحول دیکھا تو ضرورت محسوس کی کہ منہج سلف پر، فکر اسلاف پر، نظریہ اہل الحدیث پر تعلیمی اداروں کی، مستقل تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، جہاں علماء تیار ہوں اور وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات بیان کریں، پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں جو ترجمانی علی منہج السلف، اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کی ترجمان، وہ کسی مسلکی رخ کی مقید نہ ہو، وہ کسی فکری تقید میں مقید نہ ہو، وہ کسی عصبیت کا شکار نہ ہو، وہاں کوئی تحریفیں تعویلیں نہ ہوتی، مستقل تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے۔ صوفی صاحب گئے، انہوں نے حالات میں کچھ تلخی دیکھی، واپس ہے، امیر سے کہا جہاد کا کام کرتے ہو، علم کا کام کرو۔ سید احمد شہید کا یہ قافلہ جو تھا، علم کا کام کرو، کہا کیا کروں، کہا یہ حالات، کہا کیا کرنا چاہیے، کہا مدارس بنائیں، ٹھیک ہے آپ جائیے۔ یہ دو تاجر تھے، عبد الرحمن، عبد الغفور، یہاں کے دہلی کے پیسے والے تھے، ان کے پاس صوفی صاحب پہنچے، ایک مدرسہ بنا دو، اس کے لیے آ جاؤ، ایک مدرسہ بنا دو جہاں علماء ہو، جہاں قرآن و سنت سیکھا پڑھا جائے، اللہ نے رزق دیا ہے، اس رزق کا شکر ادا کرو۔ بات ان دو بھائیوں کو سمجھ آ گئی۔ 1921 میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کیا، 1921 میں 1 لاکھ روپیہ انہوں نے خرچ کیا۔ میں نے اس مدرسے کی تصویریں دیکھی، یہ پنکھے لگے، ہمارے یہاں 60 کے بعد 70 کے بعد بجلی آئی۔ ایک بندے نے کوشش کی، یہ جامع ترمذی کی اس وقت بھی دنیا کی بے مثال شرح ہے، 11 جلدوں کے اندر تحفۃ العارض، اس جامع ترمذی کی جو شرح ہے، اس کو اس مدرسے کے ایک استاد عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے۔ الرحیق المختوم جنہوں نے لکھی ہے، یہ انہی کے بھتیجے یا بھانجے ہیں۔ اب بتائیے کتنے علماء اللہ رب العزت میں میسر، ایک بندے نے صبر کیا، دہلی تک گیا، تاجر کو ترغیب دی، یہ کام کر دو، کرنے کا کام ہے۔ وہاں کبھی ابو الکلام آزاد جاتے ہیں، کبھی ثناء اللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، اس طرح کے کبار وہاں گئے۔ مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر، کئی پروفیسر ہیں جو وہاں کے طالب علموں میں سے تھے، بعد میں مدینہ میں انہیں اعزازی طور پر پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ افراد میسر آئے، پیچھے ایک بندے کا ایک مشورہ تھا، پیچھے ایک بندے کا ایک مشورہ تھا، حلقہ احباب وہ قیمتی متاع ہے جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس ساری بات کو ہم یہاں روکتے ہیں کہ ہم اس بات پر توجہ کریں کہ ہمارے حلقہ احباب میں ہمارے مشیر، ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ خوشیوں غموں میں شریک ہونے والے مثبت ذہنوں والے ہیں، اعلیٰ ظرف والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، نماز پنجگانہ کے پابند ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، فکر سلف پر ہیں، اللہ کے ڈر والے ہیں، حلال خور ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ نہ ہوا تو جیسے وہ ہوں گے ویسے ہم ہو جائیں گے، اور اللہ محفوظ فرمائے اس طریقے سے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق نظریات اور ایمان تک بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔